الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ ہم آخری 12 صورتوں کی ترجمے اور تفسیر پر بات کر رہے تھے، تو ہم نے سورہ ماعون تک آخری ہم نے بات کر لی تھی۔ اب جو صورت ہے قرآن پاک کی 108ویں صورت 108، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، وہ ہے سورہ کوثر۔ اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، سب سے مختصر صورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اور دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آخری 10 صورتیں جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نا، جو سورہ فیل سے، ویسے ہم نے تو یہ سلسلہ سورہ عصر سے شروع کیا تھا، اس کے بعد سورہ ہمزہ، لیکن پھر جو آخری 10 صورتیں ہیں جو سورہ فیل سے ہیں، تو اس میں آپ یہ چیز دیکھیے کہ سب سے پہلے سورہ فیل جو ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو ایک بہت بڑا واقعہ اور رونما ہوتا ہے، مطلب جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اسی سال یہ ہوتا ہے، تو وہ اس کا کافی چرچا ہوا ہوگا، اس کے بارے میں کافی بات ہوئی ہوگی، بہت مشہور ہوا ہوگا کہ اس طرح ایک بادشاہ اتنی بڑی فوج کہ مکہ کے لوگوں کی جو مطلب مین پاور تھی یا جو ملٹری پاور تھی اس کے آگے کچھ نہیں تھی۔ ابرہہ وہ اپنے لشکر لے کر آتا ہے، اور اس میں ہاتھی تھے۔ ہاتھی مطلب وہ بہت بڑی بات تھی، ہاتھی ہونا۔ ہاتھی تو وہ لے کر آتا ہے، اور اس پر سے اوپر ایک جھنڈ آ جاتا ہے لاکھوں کروڑوں پرندوں کا، وہ کنکر برساتے ہیں، اس سے وہ مر گئے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی روزمرہ ہونے والی، یہ بہت بڑا واقعہ تھا، تو اس کی بڑی چرچا ہوئی ہوگی۔ تو وہ واقعہ ہونا اس کے بارے میں، یعنی کہ تاریخی واقعہ ایک اللہ پاک نے سورہ فیل میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ قریش۔ سورہ قریش میں کعبے کی وجہ سے، کعبے کی وجہ سے جو مطلب اس مکہ والے تھے وہ کعبے کے متولی تھے، تو مین اسپیکٹ کعبہ تھا، تو اس کی وجہ سے، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو معاشرتی اور معاشی معاملات میں قریش کو اللہ نے فضیلت دلوا دی لوگوں پر، ان کی ٹریڈ اور ان کا معاشی معاملات جو ہیں وہ اچھے کروائے، اس کا ذکر کرا، ایک تاریخی پھر معاشی۔ اور اس کے بعد سورہ ماعون میں ان کے اخلاقی معاملات کو بتایا گیا، وہ کیسے تھے، یتیموں کے ساتھ، یہ سارے بات، مسکینوں کے ساتھ، پھر وہ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے۔ تو تاریخی، معاشی اور پھر اخلاقی۔ اب سورہ کوثر جو ہے نا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو چکی، اور اس کے بعد جو عرصہ گزرا ہے، اس کے بعد جب آپ کو بعثت آپ کی ہو گئی ہے، مطلب آپ نبی تو آپ ہمیشہ سے ہی ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے، تو اب سورہ کوثر جو ہے نا وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیات ہیں صرف۔ سب سے پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اس چیز کو تھوڑا سا میں بیچ میں ایک بات عرض کر دوں کہ کوشش کریں کہ اس بات کو سمجھنے کی، اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا ہے جس کو آپ کو لگتا ہے پتہ ہوگا، تو اس سے سوال کر لیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ جو مجھے جانتے ہیں مجھ سے کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، کہ تے اور توئے میں کیا فرق ہے۔ عربی میں بہت زیادہ ہے اس چیز کا فرق، ٹھیک ہے۔ سین، صاد اور ثے میں کیا فرق ہے، اس کا فرق زیادہ ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، باقی آگے اللہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، کثرت سے۔ اچھا، یہ جو خیر کثیر ہے نا، اس میں آپ کو علماء، فقہا، اسلاف کے 25-30 قول مل جائیں گے، کہ مطلب کچھ نے بولا کہ خیر کثیر جو ہے وہ حوض کوثر، جو مطلب روز حشر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ ڈھونڈیں گے اور اس پر آپ علیہ السلام وہاں سے مشروب پلائیں، پانی پلائیں گے، تو وہ بھی خیر کثیر ہے۔ اور قرآن خود خیر کثیر ہے، اس سے بڑی خیر کثیر کیا ہوگی؟ بہت درجنوں قول مل جاتے ہیں اس پر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، مطلب ایک کثرت کی جو خیر ہے نا، اور آپ علیہ السلام کی ذات خود خیر کثیر ہے، تو لیکن اللہ کہہ رہا ہے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اب دوسری آیت میں فصل لربک وانحر،
بس اپنے رب کے حکم سے فصل لے رب کا، اپنے رب کے حکم سے فصل لے کا مطلب ہے نماز پڑھیں اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے لیے اپنے رب کے حکم سے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ فصل لے رب کا ونحر، ونحر کا مطلب ہے قربانی کرنا۔ اس میں اونٹ کی قربانی کا بھی زیادہ وہ کہہ سکتے ہیں، کچھ علماء کے نزدیک اس میں اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے ہی، کیونکہ اونٹ نہار ہوتا ہے۔ بہرحال قربانی ہے اس کا بیسک مقصد، فصل لے رب کا ونحر، تو اپنے رب کے حکم سے نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لے رب کا ونحر۔ تو ان شانیہ کا هو الابتر، بس آپ کا جو دشمن ہے نا وہ بے نام ہوگا، وہ دم کٹا ہوگا۔ اصل میں یہ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ میں عرض کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحبزادے وہ رخصت ہوئے، دنیا سے انتقال ہوا، فوت ہوئے، تو جو کفار تھے نا انہوں نے بکواس شروع کر دی کہ جسے میں جانوروں کی معاذ اللہ بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے ہم ایک لغوی معنی میں کہتے ہیں نا دم کٹا، مطلب ان کے پیچھے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا کوئی نہیں ہوگا ان کے پیچھے، کیونکہ نام تو بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں۔ بیٹی تو کسی اور کے گھر جائے گی، وہاں اولاد پیدا کرے گی تو اس لڑکے کی جو نسل ہوگی وہ چلے گی، لیکن آپ کا نام تو آپ کے بیٹے سے چلتا ہے۔ تو انہوں نے جو کفار تھے نا انہوں نے بکواس کرنا شروع کر دی کہ آپ علیہ السلام کی تو 4 بیٹیاں تھیں، زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تو یہ 4 بیٹیاں تھیں، تو آپ کے صاحبزادے فوت ہوئے تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اب اگر ان کو چھوڑ بھی دو، جب تک یہ ہیں تب تک ان کا نام چلے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ، اس کے بعد تو کوئی بھی ان کا نام نہیں لے گا، ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، چھوڑ دو ان کو۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نبی یہ آپ کو تو مطلب اللہ کا مطلب ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو تو اللہ کروڑوں اربوں بیٹے، لاکھوں بیٹے، مطلب جو مسلمان ہیں سارے وہ دے گا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیرا دشمن ہے نا میرے نبی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بولے کہ میں ابو جہل کی امت ہوں، یا امیہ ابن خلف کی امت ہوں، یا عتبہ ابن ربیعہ کی امت ہوں، یا عمر بن ابن ود کی امت ہوں، یا ولید ابن مغیرہ کی امت ہوں، کوئی بھی نہیں بولتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، الحمدللہ کثیر۔ تو اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو آپ علیہ السلام کا پکا سچا حقیقی امتی بنا کے رکھے موت تک۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ تو مجھے اجازت دیجیے اس ویڈیو سے، دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔